پریکٹس کرو. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جو رکاوٹیں ہیں، موانع ہیں، وہ ہرڈلز جو ہیں وہ ہمارے گھر سے لے کر میرے اپنے وجود کے اندر، سسٹم کے اندر ہر جگہ ہیں. ہمیں ان کو دور کرنا ہے. ایک چیز کہ جو ہمارے نسل کو کھا رہی ہے، جوانوں کے وقت ضائع ہو رہے ہیں، ان کے نفس جو ہیں وہ مریض ہو رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ سوشل میڈیا ہے، وہ یہ موبائل جو آج ہم نے سب کے ہاتھوں میں دے دیا ہے. اتنا سستا ہو گیا ہے، انٹرنیٹ بھی سستا ہے، پیکیجز بھی سستے ہیں. کسی کو نہیں پتا کہ بیٹا کیا کر رہا ہے، بیٹی کیا کر رہی ہے. سب کو دلا دیا ہم نے. ساری رات بات کریں، فری پیکیجز ہے، 100 روپے میں پتہ نہیں کتنے گھنٹے بات کریں، 25 روپے میں، 4 روپے میں پیکیجز سارے آپ کے سامنے ہیں. کیوں ہے یہ؟ دنیا میں کہیں سستا نہیں ہے موبائل اور انٹرنیٹ. آپ بتائیں، کہیں پہ بھی نہیں ہے. بہت مہنگے ہیں انٹرنیٹ، لیکن آپ کے ہمارے ملک میں اتنا سستا ہے. کیوں سستا ہے؟ خوب سستا ہوگا. خوب رات کو 12 بجے سے لے کے صبح 8 بجے تک کال فری ہے. رات کو بزنس مین باتیں کرے گا؟ کون باتیں کرے گا رات کو؟ ظاہر ہے ایک جوان لڑکا اور لڑکی باتیں کریں گے، اور کیا ہوگا؟ یعنی نسلوں کو تباہ کرنے کا پیغام پورا. اور ہم بھی بہت شوق سے 6 سمیں لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں تو وہ لگا لو، وہ نہیں تو یہ لگا لو. ہمیں نہیں پتا. یہ والدین کی ذمہ داری ہے. آپ اپنے بچوں کو جب چیزیں دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے فائدے اپنی جگہ پر ہیں، علمی چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن کتنا ہم اس سے علمی فائدہ کتنا اٹھا رہے ہیں؟ ہمارے یہاں کتنے ریسرچ اسکالر پیدا ہو گئے. آپ کبھی اپنے بچے سے فزکس کا فارمولہ پوچھ لیں جو فزکس پڑھتا ہے، اس سے پوچھ لیں کہ خوب چلیں جو کتاب کے اندر ہے یہ بھی تم نے اگر بتا دیا تو بڑی کمال کیا، مگر اس کتاب سے علاوہ فزکس، دنیا میں فزکس کیا کر رہی ہے، دنیا میں کیمسٹری کیا کر رہی ہے، کتنے ایلیمنٹ اور نئے پیدا ہو رہے ہیں، آئی ٹی کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا کر رہی ہے. پوچھیں اپنے بچے سے. یہ جو آپ نے اس کو دلا دیا ہے وہ کیا کر رہا ہے اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہر وقت؟ وہ کم از کم کچھ علمی کام سیکھے، کوئی ڈاکیومنٹری سیکھے، کوئی چیز سیکھے، کچھ معاشرے کی اصلاح سیکھے کہ کیسے میں اپنے محلے گلی کو خوبصورت کر سکتا ہوں، کیسے درخت لگ سکتے ہیں، کیسے صفائی ہو سکتی ہے، کیسے نکاسی کا نظام بہتر ہو سکتا ہے. مگر سارا کام حکومت کا ہے کیا؟ تو ہم کر کیا رہے ہیں؟ گیم کھیل رہے ہیں بیٹھے ہوئے. کینڈی کرش کھیل رہی ہے دنیا بیٹھی ہوئی، ٹافیاں توڑ رہی ہے. یہ کون سا توڑنا ہے؟ نہ ثواب ہے نہ عذاب ہے. عذاب الگ ہے. بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آن لائن گیم ہے، کروڑوں روپے کما لیے، 1 روپے بھی نہیں مل رہا ان میں سے. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کن توہم اور خیالات میں معاشرے کو ڈال دیا ہے. بیٹی کے پاس الگ موبائل ہے، بیٹے کے پاس الگ موبائل ہے. بری بات میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہو ضرورت ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ چیک تو کریں کہ آپ کی بیٹی سارا دن کس سے باتیں کر رہی ہے، واٹس ایپ پہ کیا آ رہا ہے، یوٹیوب پہ کیا دیکھ رہا ہے، کون سی چیزیں کھل رہی ہیں. یہ ذمہ داری ہے. وہ کل جو ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں گواہی دیں گے کہ کسی کے گھر کا دروازہ اگر کھلا ہوتا تھا تو کوئی شخص جھانکتا نہیں تھا، گزر جاتا تھا. ادب کا تقاضا نہیں تھا کسی کے گھر میں جھانکنا. اسلام جو احکامات بتاتا ہے کہ اپنے چھتوں کو ایسے بناؤ، کیوں اسلام کے احکامات ہیں؟ تاکہ چھتوں سے دوسروں کے گھروں میں مت جھانکو، بے پردگی ہو سکتی ہے کوئی بھی کسی حالت میں. اسلام اتنا ڈیٹیلڈ آپ کو دے رہا ہے. گھروں کے دروازے کھلے ہوئے تھے، نہیں دیکھتے تھے. آج کیا ہو رہا ہے؟ آج تو آپ کے گھروں کی دیواریں تھوڑی ہیں. جو چیزیں کل 4 دیواری میں تھیں آج وہ ساری چیزیں فیس بک کی وال پر ہیں. آج سب آپ نے ڈال دیا ہے. کل کوئی کسی کو دیکھ نہیں سکتا تھا، آج ہماری مائیں بہنیں بہت خوشی ہو سیلفیاں تصویریں ڈال دیں. نہیں، کوئی نہیں دیکھتا. اسے کون دیکھتا؟ تمہارے دوست دیکھتے ہیں. مگر یہ جو نظام بنایا ہوا ہے یہ آپ نے بنایا ہے. یہ سب دیکھ رہے ہیں، وہ سب نظر آ رہا ہے، مگر ہم متوجہ نہیں ہیں. آج معاشرے میں کیوں فساد اخلاقی پھیل گیا ہے؟ کیوں آج طلاق کے ریشیو بڑھ گئے ہیں؟ کیوں آج یونیورسٹیز کے اندر جب آپ جا رہے ہیں پڑھ رہے ہیں، وہ مجبوری ہے، بہت سی جگہوں پہ آپ یونیورسٹی جاتے ہیں کو ایجوکیشن ہے، مگر وہ جو نفوس ہیں کیا وہ پاک ہیں؟ کیا جتنی دیر آپ واٹس ایپ یوز کرتے ہیں اتنی دیر آپ نے قرآن کی اپلیکیشن پڑھی ہے کبھی؟
صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے ہم موبائل دیکھتے ہیں کہ کوئی میسج نہ آیا ہو، مگر وہ جو خدا 24 گھنٹے آن لائن ہے، اس کو کوئی میسج دیا، اس سے کوئی میسج لیا نہیں؟ پھر ہم امام زمانہ کے سپاہی ہیں، کیسے بنیں گے عزیزان محترم؟ کون دور کرے گا؟ دیکھیں میں تو خود مشکل میں ہوں، میں آپ کی مشکل کیسے دور کروں گا؟ اور اگر میں اپنی مشکل دور کر بھی لیتا ہوں تو میں کوئی ایک ایک گھر پہ تو نہیں آ سکتا، تو آپ کی اپنی ذمہ داری ہے۔ آج اگر آپ اپنی نسل کو صحیح نہیں کریں گے تو کل یہ اپنی نسل کو صحیح نہیں کرے گی۔ آپ بولے نہیں میں تو کماتا ہوں، میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے، میں تو بس پیسے دے سکتا ہوں، فیسیں دے سکتا ہوں، یہ کر سکتا ہوں، وہ کر سکتا ہوں۔ اگر آپ زحمت کر رہے ہیں تو تھوڑی زحمت کر کر ان کی تربیت اور مربی بھی بنے، ان سے پوچھیں بیٹا رات کو کہاں جاتے ہو، دوست کون ہے تمہارے، کن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو؟ یہ ضروری ہے۔ نسل تباہ اور برباد ہو رہی ہے، اسی وجہ سے ہو رہی ہے، اسی وجہ سے ہمارے عقیدے کمزور ہیں، اسی وجہ سے ہمارے ایمان کمزور ہیں۔ ہم ظاہر میں بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں ہم لوگ، ظاہر میں آپ ہمیں دیکھ لیں آپ کو تصور نہیں، لیکن ہم اندر سے گڑبڑ ہے عزیزان محترم۔ میں اندر سے مشکل میں ہوں، اور جب تک میں اس مشکل کو دور نہیں کروں گا میں کیسے امام تک پہنچوں گا؟ امام تک پہنچنے کے لیے مجھے اور آپ کو بہت مشکلیں دور کرنی ہے۔